سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ اچھا جی، جرمنی میں آج کل ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ کبھی جعلی سرٹیفکیٹ، کبھی کوئی جعلی چیز، کبھی کوئی جعلی چیز، کبھی نیشنلٹی لوگ جو لیتے ہیں وہ رات ہاؤس میں یا کہیں نہ کہیں ان کی لینڈ جو مل جاتی ہے اور وہ لے لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک تازہ جو واقعہ تھا اس کے عدالت میں کیس چل رہا تھا، یہ شاید منڈے کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ دو لوگوں کو جو آسلینڈر بیہوڈے سے تعلق رکھتے تھے، میونچن کا ایریا ہے وہاں پہ، ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے جو اوپن ہارٹ الابنس ہے وہ بیچی ہے، لوگوں سے پیسے لیے، پیسے لینے کے بعد کئی لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ 2000 یورو تک کے یہ وصول کرتے رہے اور دونوں کے اوپر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے یہ کام ڈالا ہے۔ ابھی میرا خیال سزا تو نہیں سنائی، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جرم ہوا یہاں پہ اور اس میں کئی لوگوں نے، کئی ممالک کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ میں اس لیے آپ کو پروگراموں میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی 2 نمبر طریقے کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کوئی گیم پڑ رہی ہے، چاہے وہ جعلی سرٹیفکیٹ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، تو فوری طور پر لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ یار ہمارا بھی کام ہو جائے اور ہم بھی کسی طرح یہ فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن یہ زیادہ دیر تک پکنک نہیں چلتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ 2000 یورو لے رہے ہیں یا جتنے بھی پیسے لے رہے ہیں وہ لالچ میں آ جاتے ہیں اور یہ پھر آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے، جو بھی اس کے بزنس ہی سمجھ لیں، اور باتوں سے باتیں نکلتی پھر اینڈ پہ اگر کسی کا کام نہیں ہوتا وہ دوسروں کا بھی جا کے کہتا ساتھ میں کھڑاؤ نہیں تو کھیڈ مٹاؤ۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی شہروں سے ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ ایسے کام ہوتے ہیں جرمنی میں اور لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پکڑے نہیں جاتے، یہ گارنٹی ہے کہ پکڑے جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں جو آپ کو میں بات بتانے والا ہوں، اور بچت نہیں اس سے، آپ بچ نہیں سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ ظاہر کینسل کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی اس طرح اوپن ہارٹ الابنس حاصل کی ہوتی ہے یا نیشنلٹی یا جو بھی چیز لی ہوتی ہے، جب گورنمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور اب فرق میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو انگلینڈ اور جرمنی میں، لوگوں کو تاکہ پتہ رہے۔ یہاں پہ جو ہوم آفس ہے وہاں پہ آپ ڈائریکٹ جا کے کسی سے نہیں ملتے، آپ جو بھی ہے آن لائن سسٹم ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے جو بندہ ہے وہ کون ہے، جو کام کرنے والا کون ہے، اور آپ نے کس کے ساتھ جو بھی آپ کی فائل ہے کس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے۔ اور جو جرمنی ہے وہاں پہ ہوم آفس میں آپ جا کے ہر بندہ جو بھی آپ کا میتاربائٹر ہے جو آپ کی فائل دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، اور اسی طرح نیشنلٹی بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو بڑا مختلف ایک سسٹم ہے۔ یہاں فرض کریں یہ گاڑی کا ہی دیکھ لیں تو انگلینڈ میں لاگ بک جو ہے اپنے بائی پوسٹ آ جاتی ہے، آن لائن آپ آج کل تو ٹرانسفر ہو جاتی گاڑی، اور ہفتے 10 دن میں لاگ بک بھی آ جاتی ہے، ای میل اسی وقت آ جاتی ہے۔ اب جرمنی میں آپ کو جا کے وہاں پہ سولاسنگ اسٹیلے جو گاڑی جہاں پہ رجسٹریشن ہوتی ہے وہاں پہ جا کے وہ کروانی پڑتی۔ یہ فرق ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے کیس جو ہے آئے دن سامنے آتے ہیں اور پھر لوگوں کے اوپر کیس چلتے ہیں۔ میں نے کئی پروگراموں میں آپ کو بتایا کہ اس طرح کے جو گورنمنٹ آفیسر ہوتے ہیں وہ اپنا مستقبل بھی تباہ کر لیتے ہیں، اپنا کام بھی تباہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پھر ان کو اس طرح کے کام پہ تو نہیں رکھتے، اور پھر جیل بھی ہوتی ہے، چلو 3 سال بھی ہو جائے، اپنا ریکارڈ بھی خراب کرتے ہیں، جن لوگوں سے پیسے لیے ہوتے ہیں ان کے پیسے بھی چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ آپ نے پیسے دے کے، رشوت دے کے جو کام کرایا، آپ کے اوپر بھی ایک کیس ہوتا ہے اور پھر آپ کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے کہ آپ نے جو غلط کام کیا۔ یہ نہیں کہ وہ صرف ہمارے تو رشوت لینے والا دینے والا کاغذوں میں دوستی ہے نا، وہ تو خانہ پوری ہم نے پاکستان میں رکھی ہوئی، مگر یہاں باقی وہ ایک 200 والا کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ سیاسی پناہ پہ ہیں یا ڈولڈنگ پہ ہیں تو آپ کے لیے اور مشکل پیدا ہو جائے، اور پھر آپ کو یہاں سے فارغ بھی کیا جائے گا۔ ابھی کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپین یونین نے یہ بل پاس تقریباً کر لیا
کہ یہاں جو بھی اندر داخل پکڑا جائے گا اور انلیگل ہوگا یا اس کا کیس اڑا ہوگا یا کوئی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا، اسے پھر جو کیمپ بنائے جا رہے ہیں وہاں پہ منتقل کیا جائے گا۔ باقی وہاں اسے کھانا پینا جو بھی وہ دیتے رہیں گے، لیکن وہ وہیں پہ رہے گا، اور جس طرح آپ کام شام کر لیتے ہیں یا جو بھی نقد پیسے اسے ملتے ہیں، جسے پیچھے بھی مدد کر لیتے ہیں، اس سے بھی جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ یہ قوانین اس لیے چینج ہو رہے ہیں، اور جو بات آپ کو ہر پروگرام میں ہم توجہ دلاتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کام آپ دیکھیں یا سنیں تو کبھی بھی حصہ نہ لیں، کیونکہ آپ اگر ایک دفعہ غلط کام کرتے ہوئے کرواتے ہوئے پکڑے گئے، اب جن سے آپ نے کروایا وہ تو پکڑے گئے، ان کی تو نوکری گئی، ان کو تو اب کیا سزا سنائے گی عدالت، 2-4 دن میں وہ سامنے آ جائے گی۔ لیکن جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، کئی ملکوں کے نام آ رہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ بات کی بات ہے۔ اور ہو سکتا ہے سب کے خلاف ایک ہی کارروائی کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے سب نے ایک طرح کا فائدہ اٹھایا، تو عدالت جو ہے وہ اتنا خرچہ مرچہ نہ کرے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان سب کو واپس بھیجو، تو کیا کر سکتے ہیں، آپ کے ممالک میں بھیج دیا جائے، پاسپورٹ ڈیٹیل ان کے پاس آ جاتی ہے، ہر چیز آ جاتی ہے، وہ بڑا ایزی بھیج سکتے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، ترکی سے ہیں، البانیہ سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں۔ تو یہ جرمنی کے حالات جو آج دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے نہیں تھے، یہ ہمارے غیر ملکیوں نے آ کے بتایا کہ جناب یہ بھی ایک راستہ ہے جو بعد میں آپ کو لے ڈوبتا ہے، بعد میں آپ کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ میں بھی ایک دفعہ کہ 2 دفعہ پہلے واقعہ سنا چکا ہوں، نے سننے والے بھی سن لیں۔ ایک بندے کو جانتا تھا میں 30-35 سال پہلے، وہ بھی اسی طرح پولینڈ کی عورتوں کے چکر میں پڑ گیا، اور پھر کیا وہ کرتا رہا کیا نہیں کرتا رہا، بعد میں نوکری سے گیا، ڈپریشن میں چلا گیا، پھر کافی ینگ ہی تھا، اتنا عمر تو نہیں تھی اس کی، تو وہ میرا خیال ہے پتہ نہیں گولیاں شولیاں کھانی شروع کی، کیا کیا، بارہ زندگی ختم ہو گئی اس کی، کس طرح بیچارہ کس تکلیف سے گزرا۔ تو ایک دفعہ بندہ بھٹک جائے تو لائن پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ نکالا جائے تاکہ ہم اپنا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں بارہ یہی کہوں گا اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے، کیونکہ پاکستانی لوگ ہیں، کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے۔ آج کل یہ دیکھ لے جو ہم نے خبر دی تھی آپ کو، یہ سرٹیفکیٹ ڈالی، کئی لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اس کہ سوشل میڈیا پہ بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے، جرمن بھی آگے یہ بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ پاکستانی بتا رہے ہیں، ڈوچے جو نیوز ہے وہ بھی بتا رہی ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹ لینے والوں کی کم وقتی آ گئی ہے اور ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ تو جناب یہ آپ کو چند چیزیں تھیں جو میں نے بتا دی ہیں، اور جیسے یہ فیصلہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ بھی بتائیں کہ کتنے لوگوں کو یہ سزا ہوئی ہے اور کیا سزا ہوئی ہے، اور اس میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی آئے ہیں یا دوسرے لوگ ہی تھے، ابھی تک اس کا کوئی کنفرم نہیں۔ اللہ کرے بارہ پاکستانی جو ہے وہ محفوظ ہی رہے، اتنی محنت کے ساتھ اس دلدل سے نکل کے آتے ہیں، پیسے خرچ کے آتے ہیں پاکستان سے، دلدل ہی ہے نا، اگر کسی کو کوئی اس میں شک ہے تو جا کے ادھر زندگی گزار کے دیکھ لے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی